الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس نمبر 4۔ درس نمبر 4 میں دیکھیے، اس میں جو ہے نکیرہ اور معرفہ یعنی معین اور غیر معین کی بات ہوگی۔ نکیرہ اور معرفہ پہچاننے کی پہلی صورت آپ یہ دیکھ لیں کہ جس جملے کے شروع میں یہ الف لام، ٹھیک ہے، یہ الف لام لگا ہوا ہو تو وہ یہ جو ہے معرفہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ معرفہ بنے گا۔ اور جس میں الف لام نہ ہو تو وہ نکیرہ ہے، یعنی جو نکیرہ ہوتا ہے اس کو ہم غیر معین کہتے ہیں، غیر خاص چیز کہتے ہیں۔ جس میں الف لام لگا ہوا ہو تو اس کو ہم خاص کہتے ہیں۔ تو اب یہاں ترجمہ دیکھیے، اس میں جو ہے کتابن کا معنی ہوتا ہے کوئی کتاب، کیونکہ یہ نکیرہ ہے اور نکیرہ کے لیے ہم کوئی کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، یہ کوئی کا استعمال کریں گے ہم۔ اور الکتاب خاص کتاب، الکتاب خاص کتاب۔ اب یہاں پر اس میں بھی الکتاب ہے تو اس میں آپ خاص کتاب نہ کہیں بلکہ ایک کتاب کہیں، یعنی دونوں کا ترجمہ سیم ہے، چاہے خاص کتاب کہے یا پھر ایک کتاب کہے، کیونکہ ایک ہی کو آپ اگر کہیں گے تب بھی وہ خاص بن ہی جاتا ہے۔ جیسے الکتاب ایک خاص کتاب، الکتاب ایک کتاب۔ اب نیچے دیکھیے، قرآن کوئی قرآن، القرآن خاص قرآن، اور القرآن ایک قرآن۔ اسی طرح درس کوئی سبق، الدرس خاص سبق، الدرس ایک سبق۔ اب دیکھیے اس میں آپ ایک سمجھ گئے اس طرف، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگر آپ ایک نہ بھی کہے تب بھی ترجمہ اور مفہوم ادا ہو جائے گا۔ ایک کتاب نہ کہہ کر بھی صرف اگر کتاب کہے تب بھی جو ہے اس کا معنی و مفہوم ادا ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے یہاں پر جو ہے الکتاب خاص کتاب، الکتاب یہاں پر دوسرے لائن پر کتاب، اس طرح سے بھی ترجمہ کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دین کوئی دین، الدین خاص دن، الدین ایک دن۔ بیتن کا معنی جو ہے گھر ہوتا ہے، بیتن کوئی گھر، البیت خاص گھر، البیت ایک گھر۔ اب دیکھیے آگے دیکھیے، البیت ایک گھر، الولد ایک لڑکا، اس میں اب خاص کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الکتاب ایک کتاب، الورق یہاں پتا صرف کریے گا، اگر پتا کہیں گے تبھی مفہوم ادا ہو جائے گا، الورق پتا۔ الجمل اونٹ، الفرس گھوڑا، الحمار گدھا، القرد بندر، الکلب کتا، الدرس سبق، البیت گھر، الرجل مرد یا پھر آدمی۔ اس میں پڑھو لکھو میں آپ کو بذات خود اعراب لگانا ہے۔ دیکھیے جیسے یہاں پر ہے نا، پڑھو اور لکھو، تو اس کو آپ کاپی میں بھی اتار لیں تو سب سے بہتر ہے۔ جیسے قرآن کوئی قرآن، دین اسلام، رجل، آپ ترجمہ بذات خود کر سکتے ہیں کیونکہ اوپر میں نے بتا دیا ہے، یعنی قرآن کوئی قرآن، دین کوئی دین، اسلام کوئی اسلام، رجل کوئی مرد، یہ سارے کے سارے جو ہے
وہ ہے نکرہ میں آتا ہے کیونکہ اس میں الف لام شروع میں نہیں ہے۔ اس کے بعد درسن کوئی سبق، عربیٌ کوئی عربی، جمل ٹھیک ہے کوئی اونٹ، حمار کوئی گدھا، کلب کوئی کتا، قرد کوئی بندر، فرس کوئی گھوڑا، ولد کوئی لڑکا۔ اب دیکھیے، اب یہاں پر کہیں کسی میں خاص بھی ہے، کسی میں غیر خاص بھی ہے، یعنی کہ یہاں پر یہ جو جملہ ہے ان جملوں میں کوئی خاص بھی ہے کوئی غیر خاص بھی ہے۔ جیسے درسن ایک سبق، درسن ایک سبق یا پھر خاص سبق، دونوں ترجمہ جائز ہے۔ درسن ایک سبق، اسلام کوئی اسلام، دین کوئی دین، رجل کوئی مرد، حمار کوئی گدھا، الفرس گدھا گھوڑا، جمل کوئی اونٹ، الکلب کتا۔ اس کے بعد البیت گھر، القرآن قرآن، رسول کوئی رسول، اسلام کوئی اسلام، العرب عرب، عربی کوئی عربی، الجنت جنت، العلم علم، قرد بندر یعنی کوئی بندر، الجمل اونٹ، زہر کوئی پھول، الورق پتا، الحمار گدھا، فرس کوئی گھوڑا، الصغیر چھوٹا، کبیر کوئی بڑا۔ بس آپ لوگ اتنا یاد کریے، انشاءاللہ پھر آگے کا سبق دیکھتے ہیں۔